أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बनाए अपनी हिकमत से ज़मीन आसमां तूने दिखाए अपनी कुदरत के हमें क्या क्या निशान तूने बनाए अपनी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور ذوی القربا کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے، 19واں روزہ ہے، اور تذکیر بالقرآن کا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کا بھی آج یہ 19واں سبق ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں ہم پچھلے 3 دنوں سے اس کے مضامین پر غور کر رہے ہیں۔ عدل سے متعلق بہت تفصیل سے ہم نے مضامین پر غور کیا ہے۔ عادلانہ نظام جب قائم ہوتا ہے تو اس میں انصاف اور عدل کس طرح ہوتا ہے، اس کی کچھ جھلکیاں کل کے سبق میں ہم نے دیکھے، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایسا روشن باب ہے اور اس میں اتنی تفصیلات ہیں کہ ایک درس یا تقریر میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ کی کتابوں میں بے شمار واقعات درج ہیں۔ ہمیں تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرنا چاہیے، خلفائے راشدین اور دیگر خلیفۃ المسلمین کے جو واقعات تاریخ میں درج ہیں ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارے عمل میں نکھار ہو، ہماری زندگی میں پختگی پیدا ہو۔ اب جو عنوان شروع ہو رہا ہے وہ ہے احسان۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم بہت تفصیل سے غور کریں گے۔ قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کی اگر آپ تحقیق کریں، ان پر غور کریں تو بہت سارے مضامین ان اصطلاحوں میں، ان الفاظ میں چھپے رہتے ہیں۔ آپ اس کی گہرائی اور گہرائی میں جا کر مطالعہ کریں گے تو حقیقت واضح ہوگی کہ یہ اللہ کا کلام کتنا پرمغز ہے، کتنا جامع ہے، اور اپنے مضامین کو بیان کرنے کے لیے کتنے جامع الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ہمیں بہت گہرائی کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کی حلاوت پر، ان کے نظم پر اور ان کی ترتیب پر، ان کی جامعیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے تاکہ مضامین
ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں۔ تو جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ احسان ہے، عدل کے بعد احسان ہے۔ احسان عدل سے ایک زائد شے ہے، یہ صرف حق کی ادائی ہی کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ مزید برآں یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ہمارا معاملہ کریمانہ ہو، فیاضانہ ہو۔ مولانا امین حسن اصلاحی نے بہت مختصر لفظوں میں اس کی تشریح کی ہے۔ علامہ قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فی ظلال القرآن میں جو کچھ لکھا ہے انشاءاللہ ہم اس پر غور کریں گے۔ وہ کہتے ہیں احسان کا مفہوم بہت وسیع ہے، ہر اچھا کام احسان کہلاتا ہے۔ احسان کے حکم میں ہر عمل اور ہر معاملہ آتا ہے۔ انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق، انسان کا اپنے خاندان کے ساتھ تعلق، انسان کا اپنی جماعت کے ساتھ تعلق اور انسان کا پوری انسانیت کے ساتھ تعلق۔ بعض مفسرین نے محض اس لیے کہ یہ آیت مکی ہے عدل کو عبادات واجبیہ اور احسان کو عبادات نفلی پر محمول کیا ہے، کیونکہ مکے میں اسلامی قوانین نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن عدل و احسان میں قانون کے علاوہ اخلاقی معاملات اور انفرادی طرز عمل بھی آتے ہیں، اس لیے ان کو عبادات کے ساتھ مخصوص کرنا صحیح نہیں ہے۔ احسان کی ایک قسم رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی اور ان پر خرچ ہے، اور اس کا خصوصی حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اسلام میں اس کی بہت اہمیت اور بڑی عظمت ہے اور اس کی بہت تاکید ہے۔ اس میں پائے جانے والی بنیادی سوچ خاندان کی عصبیت نہیں ہے، بلکہ اس سے غرض و غایت خاندانی نظام اور خاندانی نظام کے اوپر تعمیر کردہ اسلامی نظام تکافل اجتماعی۔ اسلام نے اپنے اجتماعی نظام کا پہلا یونٹ خاندان کو قرار دیا ہے اور اس کے بعد وہ اسے بتدریج سوسائٹی تک عام کرتا ہے، کیونکہ اجتماعی تکافل یعنی سیکورٹی کے بارے میں اسلام کی اپنی سوچ ہے۔ اس سلسلے میں پھر ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے، تفسیر تیسیر القرآن میں مولانا عبد الرحمن کیلانی نے جو مسلکاً اہل حدیث ہیں اس کو واضح کیا ہے، اور میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ جتنی تفاسیر ہم کو آسانی کے ساتھ مل سکتی ہیں، چاہے کسی مکتبہ فکر کی ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں، اہل حدیث ہوں، جماعت اسلامی ہوں، یا دوسرے اور تنظیمیں اور تحریکیں ہوں، یا تبلیغی جماعت ہوں، ان کی جو تفاسیر اپنے اپنے حلقوں میں مشہور و معروف ہیں ان سب کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا ذہن کھل جائے اور ذہن میں کوئی تنگی نہ رہے بلکہ فراخی ہو۔ تو ساری تفاسیر کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ کوئی رائے قائم کرنے میں آسانی ہو۔ ابھی دیکھیے صاحب لکھتے ہیں کہ احسان ہر نیک اور اچھے کام کو کہتے ہیں، کسی کام کو بہترین اسلوب سے بجا لانا احسان کہلاتا ہے۔ عدل احسان سے برتر صفت ہے۔ جس معاشرے میں عدل ہوگا اس میں ایک دوسرے کے حقوق غصب نہیں ہوتے، اور جس معاشرے میں احسان رواج پا جائے اس معاشرے میں اخوت، محبت، رواداری، فراوانی، امن اور سکون کا دورہ ہوگا۔ عدل اور احسان کا مفہوم یوں سمجھیں، اگر کسی شخص کا کسی مزدور سے معاہدہ طے ہو جائے کہ وہ 8 گھنٹے کام کرے گا تو اسے 100 روپئے دیے جائیں گے۔ اگر مزدور اپنی خوشی سے 8 گھنٹوں کے بجائے 9 گھنٹے کام کرے تو یہ احسان ہوگا، اور اگر وہ شخص 100 کے بجائے از خود 110 روپئے دے تو یہ اس کی طرف سے احسان ہوگا، یعنی اس کی
خدمت کا جو معاوضہ طے کیا گیا ہے اس سے زیادہ اگر دے تو وہ احسان کہلائے گا، اور جو قیمت طے ہو گئی ہے بہرحال وہ عدل کہلائے گی کہ آپ اس کو جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اعتبار سے اس کی پیمنٹ کریں۔ معارف القرآن، اس میں مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے الاحسان، اس کے اصل لغوی معنی اچھا کرنے کے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ فعل یا خلق یا عادت کو اپنی ذات میں اچھا اور مکمل کرے، دوسری یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اچھا سلوک ہو، عمدہ سلوک ہو، بہترین معاملہ ہو۔ اور دوسرے معنی کے لیے عربی زبان میں لفظ احسان کے ساتھ حرف الہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ آیت میں یہ لفظ اپنے عام مفہوم کے لیے مستعمل ہوا ہے، اس لیے احسان کی دونوں قسموں کو شامل ہے۔ پھر پہلی قسم کا احسان یعنی کسی کام کو اپنی ذات میں اچھا کرنا، یہ بھی عام ہے، اور عبادات کو اچھا کرنا، اعمال کو اچھا کرنا، اخلاق کو اچھا کرنا، معاملات کو اچھا کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ حضرت جبریل کی مشہور حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احسان کے جو معنی بیان فرمائے ہیں وہ احسان عبادت کے لیے ہے۔ اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر استحضار کا یہ درجہ نصیب نہ ہو تو اتنی بات کا یقین تو ہر شخص کو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ تو اسلامی عقیدے کا اہم جز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و بصر سے کائنات کا کوئی ذرہ خارج نہیں رہ سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا حکم اس آیت میں احسان کا آیا ہے، اس میں عبادات کا احسان حدیث کی تشریح کے مطابق داخل ہے، اور تمام اعمال، اخلاق اور عادات کا احسان یعنی ان کو مطلوبہ صورت کے مطابق بالکل صحیح اور درست طریقے سے کرنا ہے، انجام دینا ہے۔ تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی داخل ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، انسان ہو یا حیوان ہو۔ جتنی ذی روح مخلوق زمین پر پائی جاتی ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ان کو وقت پر چارہ پانی کرنا، ان کی نگرانی حفاظت کرنا، موسم سے ان کی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ تو اسلام اتنا پاکیزہ نظام آپ کو دیتا ہے کہ آپ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور اللہ کا فضل و احسان ہے کہ مسلمان اس کا شعور رکھتا ہے۔ تو اسلام جب اپنے ماننے والوں کو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے تو انسان تو بہرحال انسان ہے، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم تو بہت زیادہ ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیں، اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو، وہ کتنی ہی عبادت کرے محسنین میں شمار نہیں ہوگا۔ بڑی اہم بات ہے یہ۔ قرآن میں جو اصطلاحات ہیں نا، جیسا تقوی پر ہم بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، قرآن مجید میں اہل ایمان کی یا جنت میں جانے والوں کی صفات کا ذکر ہے، تو اس میں ایک صفت محسن کی بھی ہے۔ محسنین جمع ہے، تو عبادات ہوں گی، لیکن محسنین کا جو اعلیٰ درجہ ہے، بر کا جو اعلیٰ درجہ ہے، نیکی کا جو بلند مقام ہے، اس کو پانے کے لیے احسان انتہائی ضروری ہے، حسن سلوک انتہائی ضروری ہے، اس عمل میں خوبصورتی اور حسن و جمال انتہائی ضروری ہے۔ اس آیت میں
اول عدل کا حکم دیا گیا، پھر احسان کا۔ بعض ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ عدل تو یہ ہے کہ دوسرے کا حق پورا ادا کر دیا جائے اور اپنا وصول کر لے، نہ کم نہ زیادہ۔ اور کوئی تکلیف تمہیں پہنچائے تو ٹھیک اتنی ہی تکلیف تم اس کو پہنچاؤ، نہ کم نہ زیادہ۔ اور احسان یہ ہے کہ دوسرے کو اس کے اصل حق سے زیادہ دو اور خود اپنے حق میں چشم پوشی سے کام لو، کہ کچھ کم ہو جائے تو بخوشی قبول کر لو۔ اسی طرح دوسرا کوئی تمہیں ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچائے تو تم برابر کا انتقام لینے کے بجائے اس کو معاف کر دو، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اسی طرح عدل کا حکم تو فرض اور واجب کے درجے میں ہوا، اور احسان کا حکم نفلی عبادت کے طور پر ہوا ہے۔ دیکھیے ایک اور صاحب ہیں، ان کی عربی کتاب ہے اسلامی طرز زندگی، اس میں انہوں نے اس مضمون کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ میں یہ سب اس لیے پیش کر رہا ہوں تحریریں کہ ہمارے سامنے بیک نظر یہ اس عنوان کے تحت سارا میٹر آ جائے تاکہ غور و فکر کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ اور جتنے الفاظ جو ہیں اس کی وضاحت میں استعمال ہوئے ہیں، میں غور کر رہا تھا، کاش کہ وہ سارے الفاظ ہمیں سماج کے اندر چلتے پھرتے نظر آئیں۔ جیسے رواداری کا لفظ ہے تو رواداری کسی انسانی شکل میں ہمیں چلتی پھرتی نظر آئے۔ اگر ایسا معاشرہ ہوگا کہ جتنی پاکیزہ اصطلاحیں جو استعمال کی گئی ہیں اگر سماج کے اندر رائج ہو جائے اور ہر انسان اپنا ایک نمونہ پیش کرے تو وہ معاشرہ کیسا ہوگا، کتنا منظم ہوگا، کتنا کامیاب ہوگا، کتنا پاکیزہ ہوگا، اس پر آپ غور کریں۔ دیکھیے عادت انسانی نفس میں ایک راسخ کیفیت کا نام ہے۔ عادت انسانی نفس میں ایک راسخ کیفیت کا نام ہے جس سے اختیاری اچھے یا برے کام سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور طبعی طور پر اس میں اچھی یا بری تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اس میں حق ہے، نیکی، خیر اور خوبی کا ایثار اور اپنانا شامل کر دیا جائے اور یہ کام اس کی طبیعت بن جائیں تو اچھے کام آسانی اور بغیر کسی تکلف اور مشقت کے ہو جاتے ہیں۔ یعنی افعال حسنہ جو بلا تکلف و مشقت ہوتے رہتے ہیں اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں۔ قرض حسن کا بھی ذکر آیا ہے، قرض حسنہ کا بھی ذکر آیا ہے اس سے پہلے کے درس میں۔ اخلاق حسنہ بھی اخلاق تو ہیں اپنی جگہ، لیکن اخلاق حسنہ کا ذکر ہے، جیسا کہ عادات حلم، حوصلہ، صبر، تحمل، بردباری، کرم، شجاعت اور عدل و احسان وغیرہ وغیرہ۔ نیز اخلاق فاضلہ اور کمالات نفسانیہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر انسانی نفس کے عادات کی مناسب تربیت اور تہذیب نہ کی جائے اور اس میں پوشیدہ بھلائی کے عناصر کو برانگیختہ نہ کیا جائے یا اس کی تربیت بری ہو جائے اور اسے قبیح چیز محبوب، جمیل، ناپسند اور پھر گھٹیا اور ناقص اقوال و افعال بلا تکلف اور بغیر مشقت اس سے صادر ہونے لگیں تو یہ بری عادات کہلاتی ہیں، اور یہ اقوال و افعال جو اس سے صادر ہوتے ہیں اخلاق سیئہ کہلاتے ہیں، جیسا کہ خیانت ہے، جھوٹ ہے، بے صبری ہے، لالچ ہے، ظلم ہے، سختی ہے، فحش ہے۔ اسلام نے اچھی عادات اپنانے کا اہتمام کیا ہے، مسلمانوں میں اس کی تربیت اور نفوس میں اسے بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ بندے کے ایمان اور اسلام میں اس کے ذاتی فضائل اور اخلاق حسنہ کا اعتبار لازم ٹھہرایا ہے۔ مثلا اللہ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کی تعریف میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق اور اچھی عادات کا حکم دیا گیا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن،
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اچھے طریقے سے مدافعت کر، پس تیرے اور جس کے درمیان عداوت ہے گویا کہ وہ جگری دوست ہے۔ اچھی عادات کو جنت عالیہ کا سبب قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جیسا اس سے پہلے کہ درس میں ہم بہت تفصیل سے اس آیت پر غور کر چکے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ والی آیت پر میں آگے بڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخلاق فاضلہ کی تکمیل کے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کریمہ کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں محاسن اخلاق کی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا، میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہے، اور فرمایا البر حسن خلقی، اچھی عادت نیکی ہے، اور فرمایا ایمان والوں میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تم میں سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے قریب قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، بہترین اخلاق والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اچھی عادت۔ سوال ہوا جنت میں جانے کا کون سا عمل سب سے زیادہ سبب بنے گا؟ تو فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھی عادت۔ بندہ اچھے اخلاق کے ذریعے آخرت کے درجات عالیہ اور اونچے مراتب حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہے۔ حسن کہتے ہیں چہرے کی تازگی، سخاوت اور ایذا نہ دینا حسن خلق ہے۔ عبداللہ بن مبارک کی رائے میں 3 صفات کا نام حسن خلق ہے: حرام کاموں سے پرہیز، حلال کی تلاش، اور اولاد کے لیے خرچ اور خوراک میں فراخی۔ ایک اور صحابہ کا مقولہ ہے کہ اچھے خلق لوگوں کے قریب رہنا، ان کے اموال سے دور رہنا ہے۔ لوگوں سے قریب رہنا اور ان کے اموال سے دور رہنا۔ ایک اور صاحب کا فرمان ہے کہ کسی کو ایذا نہ دینا اور مومن کی ضروریات میں اس کا ساتھ دینا اچھی عادت ہے۔ ایک اور صالح کہتے ہیں کہ تو اللہ کے سوا اپنا مقصد بنانا ترک کر دے، یہی بہترین خصلت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جزوی تعریفیں ہیں، ان کی اصل تعریف وہی ہے جو ہم پہلے بیان کرائیں کہ اچھے اخلاق کے مالک کی یہ صفات عام طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ کیا ہے اچھے اخلاق کی علامت؟ کیا ہے؟ یہ کہ وہ حیادار ہو، ایذا نہ دینے والا ہو، نیک کام بہت کرنے والا ہو، سچی زبان والا ہو، کم گفتار ہو، بہت عمل والا ہو، جس کی لغزشیں کم ہوں اور بے فائدہ کام نہ کرے، تعلقات جوڑنے والا ہو، وقار اور عزت کا مالک، صبر کرنے والا ہو، قدر دان ہو، راضی رہنے والا ہو، حلیم الطبع ہو، وفادار ہو، رذائل سے خود کو بچانے والا ہو، اور جو کہ لعنت نہ کرے، گالی نہ دے، چغلخوری نہ کرے، غیبت نہ کرے، عجلت پسند نہ ہو، کینہ اور بغض سے اس کا سینہ پاک ہو، بخیل نہ ہو، حسد نہ کرے، حشاش بشاش رہنے والا ہو، اور اس کی محبت اور بغض، رضا اور ناراضی اللہ کے لیے ہو۔ من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یہ اس کی زندگی کا بہترین نمونہ ہو۔ یہ تعریف بھی جزوی صفات کی حامل ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اور صفات جو ہیں اسی سے متعلق اگلے باب میں وہ بیان کرنے والے ہیں، اور اس کا ایک حصہ ہم عدل کے عنوان سے دیکھ چکے ہیں۔ بہرحال مولانا مودودی
رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں اس کی وضاحت کی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ احسان یہ عنوان جس سے مراد ہے نیک برتاؤ، فیاضانہ معاملہ، ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش خلقی، درگزر، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، دوسرے کے جذبات میلانات کا احترام، دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر راضی ہو جانا، یہ عدل سے زائد ایک چیز ہے جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے۔ عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال اور کمال ہے۔ عدل اگر معاشرے کو ناگواریوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریاں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے۔ کوئی معاشرہ صرف اس بنیاد پر کھڑا نہیں رہ سکتا کہ اس کا ہر فرد ہر وقت ناپ تول کر دیکھتا رہے کہ اس کا کیا حق ہے، اسے وصول کر کے چھوڑے، اور دوسرے کا کتنا حق ہے اسے بس اتنا ہی دے دے۔ ایسے ایک ٹھنڈے اور کھرے معاشرے میں کشمکش تو نہ ہوگی، مگر محبت، شکر گزاری، عالی ظرفی، ایثار، اخلاص، خیر خواہی کی قدروں سے وہ معاشرہ محروم رہے گا، جو دراصل زندگی میں لطف اور حلاوت پیدا کرنے والی اور اجتماعی محاسن کو نشوونما دینے والی قدریں ہیں۔ اگر آپ بندوں کے حقوق سے متعلق قرآن پر غور کریں گے، جہاں اس کو بیان کیا گیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ حقوق اللہ کے فوری بعد حقوق العباد کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو کہ حقوق اللہ کی تفصیل قرآن مجید میں ہم کو ملتی ہے، کہ ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ آپ کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ ہر عمل کے لیے اس نے قانون دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قانون کو عملاً برت کے دکھایا ہے کہ اس معیار سے، اس انداز سے اس کام کو کرنا ہے۔ تو حقوق العباد کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں، اور جہاں تک میری اسٹڈی ہے آپ اس پر غور کریں، والدین کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں احسان کا لفظ آتا ہے، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، مسلسل تکرار کے ساتھ یہی لفظ ہے، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ گفتگو کریں گے تو اس کے آداب ہم کو سکھائے گئے ہیں، بات کیسی ہو تو وقولوا للناس حسنا، دیکھیے وہاں بھی حسن کا ذکر ہے، یہاں بھی حسن کا ذکر ہے، حسن عمل، حسن خلق، حسن کردار، ہر جگہ آپ کو حسن ملے گا، جمال ملے گا، خوبصورتی ملے گی، اور بہترین طریقے سے کسی کام کو انجام دینا، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، دیکھیں وہاں بھی لفظ احسن طریقے سے کسی کام کو انجام دینا، یعنی اس میں جمال ہو، خوبصورتی ہو، ترتیب ہو، پختگی ہو، مضبوطی ہو، اور کام جو ہے مکمل ہو۔ تو آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں بھی تکلم میں حلاوت ہو، مٹھاس ہو، الفاظ میں جامعیت ہو، بیجا الفاظ استعمال نہ کریں، الفاظ بہت خوبصورت ہوں، ایسا محسوس ہو سامنے والے کو کہ یہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ پھول ہیں جو لبوں سے جھڑ رہے ہیں، یہ الفاظ پھولوں کی شکل میں جھڑ رہے ہیں۔ اور اگر یہ انداز نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے پتھر ہیں جو برسائے جا رہے ہیں، انگارے ہیں جو زبان سے نکل رہے ہیں، لبوں سے نکل رہے ہیں، شعلے ہیں جو نکل رہے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں بہرحال ہمارے سامنے ہیں، اخلاق فاضلہ اور اخلاق جو برے اخلاق ہیں، رذائل جسے کہتے ہیں، فضائل اور رذائل دونوں ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اور ہم سے یہ کہا گیا کہ فضائل کو ہم اختیار کریں، رذائل سے بچیں، اچھائیوں کو اختیار کریں، برائی سے بچیں، حسن کو اختیار کریں، بدصورتی سے بچیں، اور کسی بھی کام کو
تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو احسن طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ تو گفتگو میں بھی بات کہی گئی ہے کہ تم بات کرو تو اس میں حسن و جمال ہو اور لوگوں سے بھلی بات کرو، اور والدین کے ساتھ جب بندوں کے حقوق کا ذکر آتا ہے تو والدین کا ذکر پہلے ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم جو ہے دی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کے جو آخری حصے کا وہ ہے کہ ایتاء ذی القربیٰ، کہ قرابت داروں کو ان کا حق دو، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سلسلے میں جو آیتیں ہم کو ملیں گی اور جو تفصیل ملے گی انشاءاللہ ہم اس پر غور کریں گے۔ بہرحال یہ آیت ہماری شخصیت کی تعمیر میں، ہمارے معاشرے کی تعمیر میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بنائیں، اپنے اندر کے انسان کو بنائیں، اپنی روحانی تربیت کریں، اپنے اخلاق کو، اپنے رویے کو، اپنی عادات کو سنواریں، اس میں محبت ہو، خلوص ہو، رافت ہو، رواداری ہو، اخلاص ہو، ایثار ہو، قربانی ہو۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں یہ سب، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے اگر سماج کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ڈکشنری کے الفاظ ہیں جو الماری میں سجی ہوئی ہیں اور کتابوں میں بند ہے۔ ہم کو تو مارکیٹ میں، بازار میں کہیں بھی یہ چیز نظر نہیں آتی ہے، بلکہ مسجدوں میں بھی اس کا جو ہے ہم کو فقدان جو ہے نظر آتا ہے۔ مسجد میں گئے تو دیکھیں گے کہ ہوا کدھر سے آتی ہے، ٹھنڈی ہوا کدھر سے آتی ہے، وہاں جا کے ہم جگہ کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے، جبکہ یہ پہچان دی گئی مسلمان کی کہ جو اپنے لیے پسند کرتا وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، آدمی اپنے لیے پسند کرتا اور صرف اپنے ہی لیے پسند کرتا ہے، دوسروں کو نظر انداز کرتا ہے۔ ایس ٹی میں سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کھڑکی کی جگہ آدمی جو ہے تلاش کرتا ہے، پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے جو ہے ہوادار جگہ ملے۔ یہ چیزیں صرف ہم کو کتابوں میں نظر آ رہی ہیں۔ ہم جب برتنے کے لیے نکلتے ہیں، ابھی چھوٹی مثال دیتا ہوں میں، ابھی نوٹیں نکالیں، کوئی چیز خریدی ہم نے، دکان پر پیسے دینا ہے، پیمنٹ کرنا ہے، تو نوٹیں نکالیں گٹھے میں سے، اس میں جو کمزور نوٹ ہے خراب، اس کو ایسا نکالتے تو حالانکہ اب 10 کی نوٹیں رکھی ہوئی ہے، اس میں سے وہ نوٹ نکالیں گے جو تھوڑی خراب نظر آ رہی، وہ نکال کے دیں گے، جبکہ وہ سکہ رائج الوقت ہے، سکہ ہند ہے، کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی یہ نصیحت رہتی ہے کہ آپ اس میں جو خراب نوٹ ہے وہ نکال کر دیں، اچھی نوٹ کو رکھیں گے بعد میں، وہ پسینے سے خراب کیوں نہیں ہوتی۔ یہ مزاج جو ہے بہرحال اصلاح طلب ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر عمل میں حسن کو ہم اپنائیں، اچھائی کو اپنائیں، جتنی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے نکالنا چاہیے، اپنی گفتگو سے بھی ان کو ایک ایک کر کے نکالنا چاہیے، اپنے عمل سے بھی ان کو ایک ایک کر کے نکالنا چاہیے، چن کے نکالنا چاہیے، تبھی تو یہ رمضان کا فائدہ ہوگا۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ، جو ہماری تربیت کا مہینہ، جو ہمارے اعمال کو سنوارتا ہے، ہمارے اخلاق کو بناتا ہے، ہماری گفتار کو سدھارتا ہے، ہمارے کردار کو سنوارتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ تربیت تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ روزے میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بعد میں جھوٹ بول سکتے ہیں۔ آپ کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ ہر حال میں جھوٹ نہیں بولیں گے، تو روزے میں بطور خاص آپ کو سختی کے ساتھ روک کر وہ مزاج بنایا جا رہا ہے، وہ تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر موقع پر بہرحال جھوٹ سے پرہیز کریں گے اور سچ بولیں گے۔ تو اس طرح بہرحال یہ تربیت ہماری کر رہا ہے رمضان کا مہینہ، روزوں کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، ذکر الہی کے ذریعے سے، اور رات میں آپ کی تراویح کی نماز ہے، تہجد ہے، اور دیگر 5 نمازوں کی جو ہم پابندی کر رہے ہیں، وہ ہماری شخصیت کو بنانے سنوارنے میں بڑا اہم رول ہے ان ساری عبادات کا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے معیار پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔